اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورۃ مائدہ شروع کی ہے اور اس کی آیت نمبر 10 تک ہم نے ترجمہ اور تفسیر کیا، جو کہ 2 حصوں میں ہے، پارٹ 1 اور پارٹ 2، اور آج ہم آیت نمبر 11 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 11 کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اس آیت کے کانٹیکسٹ میں 2-3 واقعات جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں کہ ان واقعات کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، جس میں سے ایک تو اس شان نزول میں مفسرین کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ ایک عربی کا واقعہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لٹکا دی، تو اس عربی نے تلوار پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان لی اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی یقیناً میرا اللہ بچائے گا۔ یہ کہنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے ہاتھ سے کانپتے ہوئے تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اور اس کی جگہ ایک اور دوسرا واقعہ بھی ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کے شان نزول کے پیچھے اس واقعہ ہے کہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے خلاف، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، دھوکے اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش تیار کی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ اور ایک اور جو تیسرا واقعہ منقول ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں سے غلط فہمی سے 2 عامری شخص قتل ہو گئے تھے۔ ان کی دیت ہوتی ہے، یعنی جو خون بہا ادا کرتے ہیں، تو وہ ادائیگی میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر سے حزب مائدہ جو تعاون لینا تھا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں سمیت وہاں تشریف لے گئے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تو یہودیوں نے یہ سازش تیار کی کہ اوپر سے اس دیوار کے اوپر سے جو ہے چکی کا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیا جائے، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ تو ممکن ہے کہ یہ تینوں ہی واقعات جو ہے اس آیت کا نزول ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایک آیت کے پیچھے بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ یہ تینوں واقعات جو ہے یہ میں نے اس لیے بتا دیے کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی واقعہ ہو تو وہ درست مانا جائے۔ آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے: اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ اچھا، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا یاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عہد و پیمان لیے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ عہد و پیمان لے رہا ہے، کیونکہ اس سے پچھلی والی آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ آیت نمبر 11 میں کہ اے ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ ایک قوم نے تم پہ دست درازی کرنا چاہی۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی احسان کیے اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر مدد کی، جنگ بدر میں مدد کی اور جنگوں میں مدد کی، بہت سارے عہد و پیمان بھی لیے مسلمانوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد کروا رہے ہیں کس کے؟ بنی اسرائیل کے عہد و پیمان لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 12 سردار بھی مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا اور ان کو حکم دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا تب تک جب تک کہ تم نماز کو قائم رکھو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے، اس کی کتابوں کو مانتے رہو گے اور رسولوں کی مدد بھی کرتے رہو گے، اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض بھی دیتے رہو گے۔ بہتر قرض دینا مطلب کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا،
غلام کو آزاد کرنا، یا آج کل کے زمانے میں کسی کے قرض سے اس کی جان چھڑا دینا، تو یہ سارے معاملے بہتر قرض دینے میں آتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات فرما کر کہا کہ یہ کرتے رہو تو یقیناً میں تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گے نیچے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو اب یہی بات اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کے آخری لائن میں کہی، آخری حصے میں، کہ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے گا وہ یقینے راہ راست سے بھٹک گیا، یعنی کہ اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح سارے جیسے بنی اسرائیل سے ہم نے عہد و پیمان لیے اور ان کو یہ سب باتیں بتائیں، لیکن وہ کیا کیا انہوں نے ان چیزوں کو پس پشت ڈال دیا، ٹھیک ہے، جبکہ ان کے لیے اگر وہ اس پر چلتے عمل کرتے تو ان کے لیے جنتیں تھیں۔ تو اب تم سے بھی یہ عہد و پیمان لیے ہیں اور اگر تم ان کے انکار کرو گے تو تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اس وقت کا واقعہ جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 12 سے قتال کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں پر 12 نقیب مقرر فرما دیے تاکہ وہ انہیں جنگ کے لیے بھی تیار کریں، ان کی قیادت اور رہنمائی بھی کریں اور دیگر معاملات میں بھی انتظام کریں اور ان کے 12 چشموں سے ان کو پانی بھی مہیا ہو جائے۔ وہ سارا معاملہ ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے، پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، بس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، یہ آیت جو ہے یہ یہودیوں کی جو انہوں نے عہد شکنی کی اور جو ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت نازل فرما دی، یہ آیت ایگزیکٹلی ہر پڑھنے والے کے لیے اسی طرح قائم ہے جیسے کہ یہودیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہودیوں کی عہد شکنی کی وجہ سے بتا رہا ہے کہ اپنی لعنت میں نے کر دی ان پر اور ان کے دل سخت کر دیے اور وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی معاملہ کیا ہوا کہ انہوں نے کتابوں میں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف کر دی اور ان کے علماء جس چیز کو چاہتے تھے اپنی مرضی سے حلال اور جس کو چاہتے تھے حرام کر دیتے تھے، اور اسی فتنے میں مسلمان بھی آج داخل ہو گئے اور کلام الہی میں تحریف سے کام لیا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد بھی محفوظ نہیں رہے، مسلمان کہلانے والے عوام نہیں، خاص بھی اور جاہل ہی نہیں، علماء بھی ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ واعظ و نصیحت اور احکام الہی کی یاد دہانی جو ہے وہ صرف ایک حد تک، کہنے کی حد تک ہے، نہ اس پہ خود عمل کرتے ہیں، اور بیکار ہے کہ وہ اس کو اس طریقے سے بتائیں کہ جو لوگوں کے لیے کارآمد ہو۔ تو آج امت مسلمہ بھی اس چیز میں جو ہے وہ بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ تحریف اگر وہ قرآن کریم کی عربی میں نہیں کر سکے لیکن ترجموں میں انہوں نے کئی جگہ تحریف کی۔ الف لام میم جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں، جس کا معنی اللہ تعالیٰ نے نہ بتائے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائے، ان کے معنی بھی کرنے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر قرآن کی خود سے تفسیر کی ہے، جو شرح لکھی ہے وہ قرآن کی خود سے لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں نور ہیں، اور وہ ایک انسان بشر نہیں ہے اور نور تھے، اور ابھی بھی وہ حاضر ہیں اور ناظر ہیں اور دعاؤں کو سنتے ہیں، اور وہی ہمارا وسیلہ ہیں اور وہی ہماری دعاؤں کو پہنچاتے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ولیوں بزرگوں کو بھی جو فوت ہو چکے ان سے بھی مانگنا اور ان کو وسیلہ بنانا اور ان کے نام پر نظر و نیاز کرنا، یعنی کہ قرآن کے احکامات کو پس پشت پھینک دیا۔ تو یہ آیت جو ہے آج ہو بہو ہمارے لیے اسی طرح ہو چکی ہے جیسے کہ یہودیوں کے لیے یہ بتائی جا رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بتانے کا مقصد اللہ کو معلوم تھا کہ جب امت مسلمہ جو ڈرنے والے ہوں گے، جو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو وہ ان آیات کو پڑھ کر اپنے آپ کی تلاشی لیں گے اور برے کاموں سے توبہ کریں گے اور ہٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ ہاں تھوڑے سے ایسے بھی نہیں ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں میں بہت کم ہی لوگوں نے اسلام قبول کیا، جس میں سے جو تعداد ہمیں ملتی ہے 10 یہودیوں نے جو اسلام قبول کیا مشکل سے، باقی ایسے تھے کہ جو ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ ہاں تھوڑے ایسے نہیں بھی ہیں جو
جنہوں نے بد عہدی کی، بد شکنی کی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ نرمی کا معاملہ رکھ اور درگزر کر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس چیز کا اجر و انصاف، اجر فرمائے گا، بس آپ انصاف سے کام لیجئے۔ آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے، اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر نصرانیوں سے مخاطب ہیں اور ان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، نصارہ یعنی نصرت مدد سے ہے یہ لفظ، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے دین میں کون میرا مددگار ہوگا، من انصاری الی اللہ، تو اللہ کے دین میں کون میرا مددگار ہوگا، تو حضرت عیسیٰ کے اس جواب میں چند مخلص جو پیروکار تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں آپ کے ساتھ، تو اسی سے ماخوذ ہے نصارہ۔ تو یہ بھی یہود کی طرح اہل کتاب ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ انجیل عطا کی گئی، یہ اہل کتاب میں سے ہیں، ان سے بھی اللہ نے عہد لیا لیکن انہوں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے اور خالی ہو گئے ان کے دل ہدایت سے، اور ان کے کردار بھی کھوکھلے ہو گئے کیونکہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر سے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہ عہد الہی سے انحراف اور بے عملی کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قیامت تک مسلط کر دی گئی ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں جو ایک دوسرے سے شدید نفرت اور بغض رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مبد میں عبادت بھی نہیں کرتے، یعنی کہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں جا کے عبادت بھی نہیں کرتے۔ جیسے آج امت مسلمہ پر بھی یہی اللہ تعالیٰ نے سزا مسلط کر دی ہے کہ یہ بھی کئی فرقوں میں بٹ گئی اور ایک دوسروں کی مسجدوں کو بھی بانٹ لیا، جبکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، لیکن اپنے اپنے مسلک بنا کر اپنے اپنے اماموں کو بانٹ کر مسجدیں بھی بانٹ لی گئی اور ایک دوسرے کی مسجدوں میں نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے امت مسلمہ پر، آمین، اور تمام اہل کتاب پر، تمام انسانوں پر کہ وہ اس قرآن کریم کے سائے میں آ کر اپنے ان جو اعتراضات ہیں جو ایک دوسرے پر کرتے ہیں ان کو قرآن کے سائے میں ختم کریں اور اللہ کی رحمت میں آ جائیں، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 15 کا ترجمہ ہے، اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اشارہ کر کے بتا دیا، یعنی کہ نصرانیوں کو بھی، کہ ہمارا پیغمبر اب تم میں موجود ہے اور آ چکا ہے اور تمہارے سامنے اللہ کی کتاب بکثرت جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے توریت اور انجیل میں جو تبدیلیاں اور تحریفات کی تھیں ان میں جو وہ باتیں چھپاتے تھے، جیسے کہ رجم کی سزا انہوں نے اس میں سے نکال دی تھی، ختم کر دی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ جو تم چھپا رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی کتاب عنایت کی اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا رہا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر کیا اللہ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے درگزر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت فرمایا۔ قرآن کریم کی جو ہے اس نصا سے واضح ہو گیا کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد ایک ہی چیز یعنی قرآن کریم ہے۔ یہ نہیں کہ نور سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، جیسا کہ بہت سے اہل بدعت باور کراتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت نور من نور اللہ کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں اور
اس معاملے میں عقیدہ غلط عقیدہ گھڑ کے اور اس کے مقابلے میں ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا اور پھر اس نور سے ساری کائنات پیدا کی. یہ بالکل من گھڑت بات ہے، جھوٹی بات ہے، اور کسی بھی حدیث کے مستند مجموعے میں یہ بات حدیث کے نام سے موجود ہی نہیں ہے، یہ بات ہی موجود نہیں ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. تو اس میں جو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت میں، آیت نمبر 15 میں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، کہ نور اور واضح کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. نور سے مراد بھی قرآن ہے کہ قرآن کی روشنی، قرآن نور ہے. تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باور کرواتے ہیں لوگ کہ وہ نور ہیں، بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے. سورہ کہف کی آخری آیت میں ہے قل انما انا بشر مثلکم. ٹھیک ہے. آیت نمبر 16 کا ترجمہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یعنی قرآن کریم وہ مبین کتاب ہے، وہ نور ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ انہیں رضائے رب کی طرف لے کر آتا ہے جو سلامتی کی راہیں بتلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. کیونکہ انصار نے ماشاءاللہ سب سے زیادہ اسلام قبول کیا، کیونکہ یہودیوں میں تو میں جیسے آپ کو بتا چکی ہوں کہ گنے چنے 10 یہودی تھے جو کہ اسلام بامشرف اسلام ہوئے، باقی تو منافق اور اسی طرح کے معاملوں میں رہے. تو انصار میں ماشاءاللہ سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ جو سلامتی کی راہوں پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی توفیق سے یعنی کہ اللہ ہی کی توفیق سے وہ اندھیروں سے نکلے اور قرآن کی طرف آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رہبری کی اسلام کی طرف. آیت نمبر 17 کا ترجمہ ہے یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم اور ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کا کل مالک، کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں آج ہمارے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل واضح فرما دی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم اور ان کی والدہ روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ نعوذ باللہ یہاں کوئی حضرت عیسیٰ کی یا ان کی والدہ کی تذلیل نہیں کی جا رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ انہیں موت دے دیں تو کیا وہ قادر ہیں کہ اپنی جان کو بچا لیں؟ تو اس طرح سے پہلے عیسائیوں میں ایک فرقہ تھا یعقوبیہ جو اس عقیدے کا قائل تھا کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح ہی جو ہیں وہ اللہ ہیں، نعوذ باللہ. تو لیکن اب جو ہے یہ مسیحت کا ایک باقاعدہ پورا یعنی کہ 3 میں 1 میں 3 جو 3 خداؤں کا عقیدہ ہے اب یہ پوری مسیحت میں ہی جو ہے قائم ہو چکا ہے. تو قرآن نے اس مقام پر خاص طور پر اس بات کی بالکل تصریح کر دی کہ کسی پیغمبر یا رسول کو الہی صفات سے متصف قرار دینا کفر صریح ہے، کفر ہے. جیسے کہ آج مسلمان بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی صفات میں شامل کرتے ہیں کہ اللہ جیسے سنتا ہے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہونے کے باوجود سن رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے وفات کا نہیں پردے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. کہیں قرآن میں حدیث میں آپ کو ایسی بات نہیں ملے گی، خود سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. قرآن نے کتنی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا، خاص کر اس کے لیے آپ سورہ زمر آیت نمبر 30 دیکھ لیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف یہ بتایا کہ جیسے سب کو موت آئے گی ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آئے گی. تو اس طریقے سے جو بھی چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، جو بھی اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرے گا تو وہ کافر ہے. وہ چاہے نام سے مسلمان ہو لیکن اپنے عقیدے سے وہ کافر ہے، اور لوگ قیامت کے دن اپنے عقیدوں پر اور اپنے اعمال پر ہی بخشے جائیں گے، نہ کہ
اپنے اوپر لگے ہوئے ٹیگ پر بخشے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا صاف انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جن کے پاس رب کا صحیح عقیدہ نہیں ہوگا تو وہ اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ کی بھی کوئی اولاد ہو سکتی ہے۔ اور یہی ہوا کہ اللہ جانتا تھا کہ جو لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ یہی حرکت اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا گواہ خود ہی بنا دیا۔ اسی لیے ہم سب جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا کیے گئے ہم سب اپنے اعمال کے گواہ ہیں۔ اللہ کو ہمارے اعمالوں کا پہلے سے پتا تھا، وہ ہمیں پیدا نہ بھی کرتا تو ہماری روحوں کو بھی جنت اور جہنم میں بھیجنے پر پورا قادر تھا، لیکن کیونکہ وہ انصاف کرنے والا ہے اس لیے اس نے ہمیں دنیا میں خود بھیجا تاکہ ہم خود اپنے اعمال کے بھی گواہ بن جائیں۔ بہت ضروری بات ہے، اسے اپنے ذہن میں ہمیشہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ آیت نمبر 18 کا ترجمہ ہے، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہود و نصارہ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور حضرت عیسیٰ نے اور عیسائیوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، یعنی اللہ کا بیٹا، اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے بیٹے اور اس کا محبوب قرار دیتے تھے۔ تو یہاں پر کوئی بھی مفہوم لے لیا جائے، پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا کہا جائے یا خود کو، تو اس بارے میں کوئی سند اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی، اور نہ اللہ کے ہاں ان کی اس بات کی کوئی حیثیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہو، اور محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چاہو کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے باز پرسی ہی نہیں کرے گا، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا رہا؟ ہم سورہ بقرہ میں کتنی سزائیں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، ان کو کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ان کے اوپر انہیں موت دے دی، ان پر بجلیاں ڈال کر بجلیوں نے انہیں پکڑ لیا، انہیں موت دے دی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا معجزہ دکھانے کے لیے کہ اللہ تمہیں اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ انہیں اتنا کچھ کیا، انہیں سزائیں بھی اتنی دی۔ اگر تم اللہ کے واقعی بیٹے ہوتے اور چہیتے ہوتے تو یہاں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ پھر ان سے پوچھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تمہیں سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ کھول لو توریت، کھول لو زبور، کھول لو انجیل، ان میں سب میں ہی پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم بھی مخلوق ہو، ایک انسان ہو، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی لاڈلا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کوئی اپنی کسی نعوذ باللہ کسی دشمنی سے کسی کو عذاب نہیں دے گا، یا کسی سے دوستی کی وجہ سے اس کو جزا نہیں دے گا، بلکہ جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے انہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انصاف کر کے ان کو جزا اور سزا دے گا۔ البتہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت غالب کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اسے اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن جس کے عذاب بہت ہی زیادہ، جس کے گناہ بہت ہی زیادہ ہو جائیں گے تو وہ اپنے عذابوں کا مزہ چکھ کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی میرا بیٹا نہیں ہے۔ ہاں البتہ بائبل میں جہاں لفظ سن بیٹے کا استعمال ہوا ہے وہاں پر یعنی کہ ایک جو باعمل انسان کے لیے، باعمل متقی انسان کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس سے مراد پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ تو بن باپ اور بن ماں کے پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا جنا ہوا بیٹا مانتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ جب یہ ایسی بات منہ سے نکالتے ہیں تو زمین اور آسمان پھٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب تم اس کی مخلوق ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، اور خالق صرف اور صرف ایک ہے، وہ رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور جو اس کے علاوہ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور ساری چیزیں اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گی۔ آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہے، اے اہل کتاب بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات
نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں، بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ بالیقین ہمارا رسول تمہارے رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے۔ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو ہے وہ تقریباً 570 یا 600 سال کا فاصلہ ہے، سمجھ لیں 600 سال کا فاصلہ ہے۔ اور اس درمیان میں جو کبھی کوئی پیغمبر نہیں ہوتا، یعنی کہ جیسے حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو وقت تھا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دور فترت کہلاتا ہے، وہ زمانہ فترت کہلاتا ہے۔ فے تا را تا، ٹھیک ہے، فا تا را تا، یعنی اردو میں فے تے رے تے، فترت، تو زمانہ فترت کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک وقفے کے بعد ہمارا نبی تمہارے پاس آ پہنچا ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف باتیں بیان فرما رہا ہے، اور جو تم لوگوں نے تحریفیں کی ہیں اس باتوں کو بھی صاف صاف بیان کر رہا ہے کہ نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اور اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کا کوئی جو ہے ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور بھلائی کو بھلائی اور برائی کو برائی مانا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں بیان کیا تھا، لیکن تم نے بدل دیا، تو اس لیے ایک وقفے کے بعد، یعنی زمانہ فترت کے بعد، ہم نے اپنا پیغمبر جو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، دونوں چیزیں سنانے والا آ گیا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سمجھتے تھے کہ صرف پیغمبر بنی اسرائیل سے ہی آئیں گے اور کہیں سے پیغمبر نہیں آ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل سے بھی اپنا پیغمبر بھیج سکتا ہے، اور وہی آخری پیغمبر ہوگا جو پیغمبروں کا باقاعدہ سردار بھی ہوگا، الحمدللہ، اس وجہ سے کہ سارے پیغمبروں کی امامت کروانے والا پیغمبر بے شک کسی سردار سے کم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا میڈل سمجھ لیں، احسان سمجھ لیں، ایک بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا۔ آیت نمبر 20 کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ اب یہاں پر بیشتر انبیاء، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے، جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا، اور آخری پیغمبر جو ہیں وہ بنو اسماعیل سے ہوئے۔ اسی طرح معتدد بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں آئے، اور بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملوکیت بادشاہت سے نوازا، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے اول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کی طرح ملوکیت بادشاہت بھی اللہ کا انعام ہے، جسے برا سمجھنا بڑی غلطی ہے، کیونکہ اکثر بہت سے لوگ جو ہے وہ سعودیہ کے بادشاہوں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی بادشاہت ہے، تو بادشاہت جو ہے وہ غلط چیز ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں بھی بادشاہ بنا کر بھیجے، جس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو پیغمبر بھیجے ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی بنایا، اور تمہیں جو کچھ دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ اشارہ ہے ان انعامات اور معجزات کی طرف جن سے بنی اسرائیل نوازے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس میں من و سلوہ کا نزول، بادلوں کا سایہ، فرعون سے نجات کے لیے دریا میں راستہ بنا دینا۔ تو اس لحاظ سے یہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور اونچے مقام کی حامل تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنا لاڈلا رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ احسانات کیے جو کبھی کسی پر نہیں کیے تھے۔ لیکن جب پیغمبر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کے بعد اب یہ مقام اور فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہو گیا، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جسے نوح انسانی کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن اس میں شرط بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس مقصد کی تکمیل کے ساتھ جو اسی آیت میں بیان کر دیا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، کہ تم کیا کرو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، اللہ تعالیٰ پر یقین ایمان رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس مقصد کے لیے کام کرنے کی توفیق دی اور کچھ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بہت سے لوگ اپنے اس
کام سے بالکل لا تعلق ہیں، لا علم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خیر امت ہونے کا اتنا بڑا جو اعزاز دیا ہے، انہیں اس اعزاز کا معلوم ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اس چیز کو پہچان سکیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنا معاملہ کر سکیں. اس آیت سے مراد کہ اے میری قوم والو اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ. اصل میں بنی اسرائیل کے جو جس سے کہنا چاہیے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر میں جا کر آباد ہو گئے تھے اور مصر میں ہی رہے جب تک کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بن کے، اور پھر راتوں رات فرعون سے لے کر انہیں جو ہے فرعون سے نجات دلائی. تو پھر جو ہے بیت المقدس کی طرف گئے، اور بیت المقدس پر اس وقت عمالقہ نامی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو ایک بڑی بہادر قوم بھی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا عزم کیا تو اس وقت وہاں قابض عمالقہ سے جہاد ضروری تھا. تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہاں پر داخل ہونے کا حکم دیا اور انہیں کہا، بشارت دی نصرت الہی کی کہ اگر تم ان سے لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے تو تم پھر نقصان میں جا پڑو گے. اور یہی مراد اس سے فتح و نصرت کی تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ جہاد کی صورت میں ان سے کر رکھا تھا. اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا کہ جہاد سے اعراض نہ کرو. الحمدللہ ہم نے آیت نمبر